اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 163۔ اس خطبے میں امیر کائنات نے مور کی عجیب و غریب خلقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قدرت نے ہر قسم کی مخلوق کو، وہ جاندار ہو یا بے جان، ساکن ہو یا متحرک، عجیب و غریب آفرینش کا جامہ پہنا کر ایجاد کیا ہے، اور اپنی لطیف صنعت اور عظیم قدرت پر ایسی واضح نشانیاں شاہد بنا کر قائم کی ہیں کہ جن کے سامنے عقلیں اس کی ہستی کا اعتراف اور اس کی فرما برداری کا اقرار کرتے ہوئے سر اطاعت خم کر چکی ہیں، اور اس کی یکتائی پر یہی عقل کی تسلیم کی ہوئی، اور اس کے خالق بے مثال ہونے پر مختلف شکل و صورت کے پرندوں کی خلقت سے ابھری ہوئی دلیلیں ہمارے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ وہ پرندے جن کو اس نے زمین کے گڑھوں، دروں کی شگافوں اور مضبوط پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے، جو مختلف طرح کے پر و بال اور جداگانہ شکل و صورت والے ہیں، جنہیں تسلط کی باغ ڈور میں گھمایا پھرایا جاتا ہے، اور جو کشادہ ہوا کی وسعتوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پھڑ پھڑاتے ہیں۔ انہیں جبکہ یہ موجود نہ تھے، عجیب و غریب ظاہری صورتوں سے آراستہ کر کے پیدا کیا، اور گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے جوڑوں کے سروں سے ان کے جسموں کی ساخت قائم کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہیں ان کے جسموں کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہو کر تیز پروازی سے روک دیا، اور انہیں ایسا بنایا کہ وہ زمین سے کچھ تھوڑے ہی اونچے ہو کر پرواز کر سکیں۔ اس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قسم قسم کے پرندوں کو مختلف رنگوں سے ترتیب دیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو ایک ہی رنگ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں، یوں کہ جس رنگ میں انہیں ڈبو دیا گیا اس کے علاوہ کسی اور رنگ کی ان میں آمیزش نہیں کی گئی، اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوئے گئے ہیں کہ جس رنگ کا طوق انہیں پہنا دیا گیا وہ اس رنگ سے نہیں ملتا جس سے خود رنگین ہیں۔ ان سب پرندوں سے زائد عجیب الخلقت مور ہے کہ اللہ نے جس کے اعضا کو موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا اور اس کے رنگوں کو ایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ یہ حسن و توازن ایسے پروں سے ہے کہ جن کی جڑوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے، اور ایسی دم سے ہے جو دور تک کھنچتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی مادہ کی طرف بڑھتا ہے تو اپنی لپٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اسے اس طرح اونچا لے جاتا ہے کہ وہ اس کے سر پر سایہ فگن ہو کر پھیل جاتی ہیں۔ گویا وہ مقام دارین کی اس کشتی کا بادبان ہے جسے اس کا ملا ادھر ادھر موڑ رہا ہو، وہ اس کے رنگوں پر اتراتا ہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھومنے لگتا ہے، اور مرغوں کی طرح جفتی کھاتا ہے، اور اپنی مادہ کو حاملہ کرنے کے لیے جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے نروں کی طرح جوڑ کھاتا ہے۔ میں اس بیان کے لیے مشاہدے کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس شخص کی طرح نہیں کہتا جو کسی کمزور سن کے حوالے دے رہا ہو۔ گمان کرنے والوں کا یہ صرف وہم و گمان ہے کہ وہ اپنے گوشے ہائے چشم کے بہائے ہوئے اس آنسو سے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے کہ جو اس کی پلکوں کے دونوں کناروں پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، اور مورنی اسے پی لیتی ہے، اور پھر وہ انڈے دینے لگتی ہے، اور اس پھوٹ کر نکلنے والے آنسو کے علاوہ یوں نر اس سے جفتی نہیں کھاتا۔ اگر ایسا ہو تو بھی ان کے خیال کے مطابق کوے کے اپنی مادہ کے پوٹے سے دانہ پانی بھرا کر انڈوں پر لانے سے زیادہ تعجب چیز نہیں ہے۔ تم اگر بغور دیکھو گے تو اس کے پروں کی درمیانی تیلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے، اور ان پر جو عجیب و غریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سورج کی شعاؤں کے مانند جو پر و بال اگے ہوئے ہیں، انہیں زردی میں خالص سونا اور سبزی میں زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گے۔ اگر تم اسے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں سے تشبیہ دو گے تو یہ کہو گے کہ وہ ہر موسم بہار کے چنے ہوئے شگوفوں کا گلدستہ ہے، اور اگر کپڑوں سے تشبیہ دو گے تو وہ منقش ہلوں یا خوش نما چادروں کے مانند ہے، اور اگر زیورات سے تشبیہ دو گے تو وہ رنگ برنگ کے ان نگینوں کی طرح ہے جو مرصع بجواہر چاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیے گئے ہوں۔
وہ اس طرح چلتا ہے جس طرح کوئی حشاش بشاش اور متکبر محو خرام ہوتا ہے، اور اپنی دم اور پر و بال کو غور سے دیکھتا ہے تو اپنے پیراہن کے حسن و جمال اور اپنے گلوبند کی رنگتوں کی وجہ سے قہقہا لگا کر ہنستا ہے، مگر جب اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو اس طرح اونچی آواز سے روتا ہے کہ گویا اپنی فریاد کو ظاہر کر رہا ہے اور اپنے سچے درد دل کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دوغلے مرغوں کے پیروں کی طرح باریک اور پتلے ہوتے ہیں، اور اس کی پنڈلی کے کنارے پر ایک باریک سا کانٹا نمایاں ہوتا ہے، اور اس کی گردن پر عیال کی جگہ سبز رنگ کے منقش پروں کا گچھا ہوتا ہے، اور گردن کا پھیلاؤ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سراہی کی گردن، اور اس کے گڑنے کی جگہ سے لے کر وہاں تک کا حصہ کہ جہاں اس کا پیٹ ہے یمنی و سما کے رنگ کی طرح گہرا سبز ہے، یا اس ریشم کی طرح کہ جو صیقل کیے ہوئے آئینے پر پہنا دیا گیا ہو، گویا کہ وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لپٹا ہوا ہے، لیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چمک دمک کی بہتات سے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تر و تازہ سبزی کے الگ سے آمیزش کر دی گئی ہو۔ اس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونا کے پھولوں جیسی ایک سفید چمکیلی لکیر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کے مانند ہے کہ وہ لکیر اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ کم ہی ایسے رنگ ہوں گے کہ جس نے سفید دھاری کا کچھ حصہ نہ لیا ہو، اور وہ ان رنگوں پر اپنی آب و تاب کی زیادتی، اپنے پیکر ریشمی کی چمک دمک اور زیبائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ وہ ان بکھری ہوئی کلیوں کے مانند ہے کہ جنہیں نہ فصل بہار کی بارشوں نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو۔ وہ کبھی اپنے پروبال سے برہنہ اور اپنے رنگین لباس سے عریاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بالوں پر لگاتار جھڑتے ہیں اور پھر پے در پے اگنے لگتے ہیں۔ وہ اس کے بازوؤں سے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے پتے، یہاں تک کہ جھڑنے سے پہلے جو شکل و صورت تھی اسی کی طرف پلٹ آتا ہے، اور اپنے پہلے رنگوں سے سرے مواد سرے منہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے۔ جب اس کے پروں کے ریشوں میں سے کسی ریشے کو تم غور سے دیکھو گے تو وہ تمہیں کبھی گلاب کے پھولوں جیسی اور کبھی زمرد جیسی سبزی اور کبھی سونے جیسی زردی کی جھلکیاں دکھائی دے گا۔ غور تو کرو کہ ایک ایسی مخلوق کی صفتوں تک فکروں کی گہرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں، یا عقلوں کی طبع آزمائیاں کس طرح وہاں تک رسائی پا سکتی ہیں، یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں کر اس کے وصفوں کو ترتیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جز نے واہموں کو سمجھنے سے عاجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے درماندہ کر دیا ہو۔ تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک ایسی مخلوق کی حالت بیان کرنے سے بھی عقلوں کو مغلوب کر رکھا کہ جسے آنکھوں کے سامنے نمایاں کر دیا تھا، اور ان آنکھوں نے اس کو ایک حد میں گھرا ہوا اور اجزاء سے مرکب اور مختلف رنگوں سے رنگین صورت میں دیکھ بھی لیا، اور جس نے زبانوں کو اس مخلوق کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کر دیا۔ اور پاک ہے وہ خدا کہ جس نے چیونٹی اور مچھر سے لے کر ان سے بڑی مخلوق مچھلیوں اور ہاتھیوں تک کے پیروں کو مضبوط و مستحکم کیا ہے، اور اپنی ذات پر لازم کر لیا کہ کوئی پیکر کہ جس میں اس نے روح داخل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا، مگر یہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فنا کو اس کی حد آخر قرار دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔